صلوات فاطمہ تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. اللہم ایاک نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام على مخلوقات الإنسان معصوم والقرآن بالكسر هجرة تغريس الجلال والعصية تقبيل الكمال الصديقة المباركة الراشدة المرضية عظيمة الخير المعظمة ام الربار ام الكتاب ام القرآن ام الائمة ام المعصومين ام الهدى ام الحسن ام الحسين ام ابيها سيدة فاطمة الزهراء صلوات والصلاة والسلام على آباء الحسين وابناء الحسين وجداء الحسين وأولاد الحسين ولعنة الله على أعداء الحسين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محسن الكتاب كتاب المجيد وفرقان الحميد ووسط الصادقين وقال الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. صلوات فاطمة تلاوت. خدا کی عزت بارد عزت محب ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. جتنے بھی ہاتھ اس پاک مطہر مقدس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، میرے سخی عباس کے رکھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ایک بھی ہاتھ اس دلی سے خالی نہ جائے. مولوانیان مجلس، داخلین مجلس، حاضرین مجلس کے رزق معرفت میں، رزق بلاغت میں اضافہ فرمائے. بہت بڑی دعا ہے، میں ان کے دل سے آمین کہیے گا. میرا مالک، میرے خالق، تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک وہ نگاہ کربلا نہ کر دے. تمام دعاؤں سے بہتر اور حسن دعا ہے، جتنا ہو سکتا ہے اونچی آمین کہیے گا. میرے اللہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بلا وارث ہیں. شہنشاہ معظم بقیت العظم حقیقی وارث دو جہاں کی ظہور میں تاجیل فرما. بعد ظہور مادی کا دیدار نصیب فرما. بعد دیدار بادشاہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما. دعاؤں کو قبولی تک پہنچاؤ. سہارا درود کرو. بلند آواز سے صلوات تلاوت فرما. ایک صلوات ایسی تلاوت فرمائیے کہ آپ کی بڑی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں قبول ہو. اجازت ہے نہیں گفتگو شروع کیجیے. جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت، سچائی کے جس جزیرے پہ آ کے پرسکون ہو جاتی ہے، سچائی کے اس جزیرے کو مجلس حسین کہتے ہیں. بہتر کیجیے، تھوڑا سا بہتر کیجیے گا، میرا سانس نہ کھینچے. بات بہت اچھا چل رہا ہے. ساری رات کا تھکا ہوا، تڑپتا ہوا، بستر مرض پہ لیٹا ہوا انسان جس جگہ پہ آ کے اپنی سانسوں کو اطمینان محسوس کرتا ہے، وہ شفا خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں. توجہ ہے سرکار، بات سنیے. اللہ نے ہر نبی کو عدل کی مسند میں رکھا ہے. توجہ مکمل ہے سرکار. اللہ نے، بھائی مجاہد توجہ کیجیے، مولا آپ کے سلامت رکھے، آپ کی زبان میں تسلیت عطا فرمائے. یہ عزاداری ہماری نسلوں میں شامل فرمائے. اللہ نے ہر نبی کو عدل کی مسند پر رکھا، ہر امام کو فضل کی مسند پر رکھا. عدل اور ہے، فضل اور.
صرف 2 منٹ کی تمہید اگر میرا ساتھ دیں گے تو ابھی چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گی۔ عدل وہ ہے جو بنتا ہو دینا عدل ہے، جو نہ بھی بنتا ہو دینا فضل ہے۔ نبی ہوتا ہے عدل کی مسند پہ، امام ہوتا ہے فضل کی مسند پہ۔ میں ایک بات کرتا ہوں تاکہ ہر ذہن تیار ہو سکے۔ ہم اپنے گھر میں ایک مزدور لگواتے ہیں، اس سے طے کرتے ہیں کہ شام کو 5 بجے تمہیں 1000 روپیہ دیا جائے گا۔ آواز گونج رہی ہے، اسے ٹھیک کیجیے۔ شام کو 5 بجے تمہیں 1000 روپیہ دیا جائے گا۔ جیسے ہی 5 بجتے ہیں اس کے ہاتھ پہ ہم 1000 رکھتے ہیں، یہ تو ہم اس کے ہاتھ پہ 5 بجتے ہی 1000 رکھتے ہیں، یہ ہے عدل۔ خوش ہو کے 15 رکھ دیتے ہیں، یہ ہے فضل۔ عدل اور ہے، فضل اور ہے۔ عدل جو بنتا ہے دینا عدل ہے، جو نہ بھی بنتا ہو دینا فضل ہے۔ تمہید ختم، بات شروع ہے۔ کائنات کی رحمت منبر پر تشریف فرما تھی کہ دروازے سے بندہ داخل ہو، اس نے آواز دے کے کہا اے اللہ کا نبی مجھے بیٹا چاہیے۔ ہر چہرے پہ نکاح ہے، پہلا جملہ دے رہا ہوں خود بتا کے بیٹھنا۔ اس نے کہا سرکار مجھے بیٹا چاہیے۔ رسول خدا نے منبر پر بیٹھ کے لوگوں کو پڑھ کے کہا تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ رسول بیٹھے تھے عدل کی مسند پہ، یہ مایوس ہو کے عدل کے دربار سے باہر نکلا، گلی میں پہنچا، 55 کے فضل سے برباد ہو۔ گلی میں پہنچا، 55 کے فضل سے، جلدی ہے لیکن اتنی نہیں، 55 کے فضل سے ملاقات ہو۔ فضل نے دیکھا عدل کے دربار سے ایک مایوس شخص باہر آ رہا، فضل نے اس کا ہاتھ پکڑا، عدل کے دربار میں واپس داخل ہوا۔ عدل ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، عدل نے مسکرا کے فضل کا چہرہ دیکھا، مسکرا کے کہا بیٹا حسین آپ جانتے ہیں یہ کیا لینے آیا ہے؟ حسین فرماتے نانا میں جانتا ہوں یہ کیا لینے آیا ہے۔ رسول خدا نے کہا حسین میں نے لو پڑھی ہے وہاں نہیں لکھے۔ جب حسین کو کہا نا رسول خدا نے میں نے لو پڑھی ہے وہاں نہیں لکھے، حسین نے کہا 1 2 تیری چپ کی قسم، حسین نے کہا 3 4 5 6 7 کا حسین نے رام نے ہاتھوں جوڑ کے کہا حسین بس۔ رسول خدا نے کہا اگر آج تو نے حسین کو نہ روکا ہوتا محشر کے میدان میں آدم کی نسل ایک طرف ہوتی، تیری نسل ایک طرف ہوتی۔ محشر کے میدان میں، محشر کے میدان میں آدم کی نسل ایک طرف ہوتی، تیری نسل ایک طرف ہوتی۔ یہ تھا عدل جو تم بول رہے ہو، لیکن جو محنت ہے اس سے آگے ہے۔ یہاں تک تم نے سنا تھا حسین نے بیٹے دیے تھے، دے بیٹے میرا نبی بھی سکتا تھا۔ جملہ نہیں عقیدہ دے رہا ہوں خدا کی قسم، اور خدا کی قسم جو زبانیں یہاں نہیں بولتی وہ گھر میں جھگڑے کے سوا کوئی کام نہیں آتی، اور بندہ وہ زبانیں کاٹ کے کتوں کو پھینک دے جو چونکوں میں بولے حسین کا ذکر نہ بولے۔ دے بیٹے میرا نبی بھی سکتا تھا، لیکن نبی بیٹھے تھے عدل کی مسجد میں۔ رسول خدا نے حسین سے پوچھا حسین میں نے لو پڑھی تھی وہاں نہیں لکھے تھے، آپ نے کیسے دے دیے؟ حسین بادشاہ فرماتے نانا آپ تو جانتے ہیں میں دیتا پہلے ہوں لکھواتا بعد میں۔ زندہ باد سلام، میں دیتا پہلے ہوں لکھواتا بعد میں۔ عدل اور ہے، گل پسند آ گئی ہے؟ میں علی گل شروع کی تھی تاکہ تھوڑی ٹیک بنے۔ عدل اور ہے، فضل اور ہے۔ جو بنتا ہے دینا عدل ہے۔ تو سجی میں مرضی سنو میں ہی پڑھنا ہے۔ عدل اور ہے، فضل اور ہے۔ جو بنتا ہے دینا عدل ہے، جو نہ بھی بنتا ہو دینا فضل ہے۔ 5ویں بادشاہ منبر پر تشریف فرما تھے، دروازے سے ایک بندہ داخل، اس نے آواز دے کے کہا سرکار مجھے مال چاہیے۔ کوئی بات نہیں، بچے شرارتیں کرتے اچھے لگتے، یہ دعا کیا کریں کہ کسی کا بزرگ شرارتی نہ ہو۔ توجہ مکمل سرکار، بات شروع کرتے میں بات شروع کر رہا ہوں۔ سرکار 5ویں بادشاہ ولایت منبر پر تشریف فرما تھے۔ شخص آ کے کہتا سرکار مجھے مال چاہیے، دولت چاہیے۔ 5ویں بادشاہ نے منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو پڑھا نہ انج نہیں، پہلا محمد منبر پر بیٹھ کے لو پڑھ سکتا ہے تو 5واں بھی پڑھ سکتا ہے۔
کیونکہ یہ سارے کے سارے ہی محمد ہیں. محمد بھی محمد ہے, علی بھی محمد ہے. میں جملہ تھا کہتا تھا کہ بندوں کے چہرے دیکھ کے جملہ کہہ رہا ہوں, محمد بھی محمد ہے, علی بھی محمد ہے, حسن بھی محمد ہے, حسین بھی محمد ہے, سجاد بھی محمد ہے, باقر بھی محمد ہے, جعفر صادق بھی محمد ہے, موسیٰ کاظم بھی محمد ہے, رضا بھی محمد ہے, تقی بھی محمد ہے, نقی بھی محمد ہے, حسن عصری بھی محمد ہے, میرا بارواں بھی محمد ہے. عقیدہ شیعہ یہ نہیں, شیعہ عقیدہ اس سے آگے ہے. اس گھر کا قبر بھی محمد ہے, اس گھر کا اصغر بھی محمد ہے, اس گھر کا غازی بھی محمد ہے, اس گھر کا قاسم بھی محمد ہے. معصوم کے پاس ایک بندہ آیا, اسی کا سرکار ابو صالح بھی محمد ہے. پھر نام اور مرضی رضی ہے, اس کا نام علی ہے, اس کا نام حسن ہے, اس کا نام حسین ہے. سرکار کے دل سوال کیا ہے, اس کا سوال یہ ہے نام کی ہونے چاہیے تھے محمد اول, محمد دوئم, محمد دوئم. بندہ ڈھونڈا ہے جب بے شک خاموش بیٹھے. سرکار کہتے وہ ہے الماری, الماری میں قرآن اٹھا کے لے گیا. اس کا سرکار میں نے سوال کیا ہے, آپ کہتے قرآن لے گیا, وہ کہتے تیرے سوال کا جواب اسی قرآن میں ہے. وہ قرآن لے کے آیا, وہ کہتے قرآن کھول, اس سے قرآن کو کھولا. وہ کہتے یہ بتا کہ یاسین کیوں ہے, یہ طٰہٰ کیوں ہے, یہ بقرہ کیوں ہے, یہ یاسین کیوں ہے, یہ طٰہٰ کیوں ہے, یہ بقرہ کیوں ہے. اس نے کہا بولا یہ تو صورتیں ہیں. بولا کہتے بات وقت نہ بن, یہ بکھرے تو صورتیں ہوتی ہیں, سمٹے تو قرآن ہوتا ہے, ہم بکھرے تو آل ہوتے ہیں, سمٹ جائے تو محمد بن جاتا ہے. سلامت رہے, سلامت رہے, حاصل. بکھرے تو آل, سمٹے تو محمد. پانچویں بادشاہ نے ممبر پر بیٹھ کے لوگوں کو پڑھا. مجھے جنگیں بڑی آتی ہیں, بات پسند نہیں آ رہی, کوئی جنگ سنا دوں سرکار. میں اتھی کھڑا جتھے میں عدل اور ہے, فضل اور. میں نے فضل دکھانا ہے, سنانا نہیں ہے. ابھی دکھے گا فضل ہوتا کیا. پانچویں بادشاہ نے ممبر پر بیٹھ کے لوگوں کو پڑھ کے کہا تیرے نصیب میں مال نہیں ہے. جب سرکار نے کہا نا تیرے نصیب میں مال نہیں ہے, یہ مایوس ہو کے جانے لگا. بادشاہ نے کہا واپس آ, واپس آیا. بولا میں نے پانی کا برتن اٹھا, میرے ہاتھوں کو لگا. یہ سرکار کے ہاتھ ہو رہا تھا. تقی شاہ بندہ نہیں عقیدہ بول سے خدا کا سمجھ بشارت بھائی توجہ کری. سرکار کا چہرہ دیکھ رہا تھا, پانی پہلا ہاتھ دھلا رہا ہے, سرکار کا چہرہ دیکھ رہا ہے. بولا کہتے میرا چہرہ نہ دیکھ, زمین پہ دیکھ. اس نے زمین پہ دیکھا, پانی نہیں, ہیرے جواہرات گرے تھے. پانی نہیں, ہیرے جواہرات گرے تھے. مولا کہتے یہ سارے اٹھا کے لے جا, یہ سارے اٹھا کے لے جا. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا سہارا کا لال, ابھی آپ نے فرمایا ہے میرے نصیب میں مال نہیں ہے, ابھی آپ کہتے سارے اٹھا کے لے جا. مولا کہتے جو بتایا تھا وہ عدل تھا, جو دے رہا ہوں یہ فضل. زندہ باد, زندہ باد, یہ حاصل. جو بتایا تھا وہ عدل تھا, جو دے رہا ہوں یہ فضل ہے. عدل اور ہے, فضل اور ہے. جو بنتا ہو دینا عدل ہے. جو بنتا ہو دینا عدل ہے. میں نہیں جی گل تو پھرنا, نہ میں پھرنا نہ تکیشا میں یو ٹرن لینا. جیڑی گل میں کرتا پیا میں بچتا پیا. جو بنتا ہو دینا عدل ہے, جو نہ بھی بنتا ہو دینا فضل ہے. امیر المومنین ممبر پر تشریف فرما تھے. دروازے میں ایک بندہ داخل ہوا, اس نے ہاتھ کو اٹھا کے کہا یا علی. میں معیار ویکھاں گا کہ معیار ہے تھوڑا, میرے اپنے بیٹھنے والے میرے سامنے. اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کے ہاتھ کو اٹھا کے کہا یا علی مجھے پاک کر دیجئے, یا علی مجھے پاک کر دیجئے. آئے ہے کتنا بوس ہو اگر جملہ سمجھ آ گئی. یا علی مجھے پاک کر دیجئے. علی جانتے تھے یہ کیا کر کے آیا, لیکن جو بیٹھے تھے انہیں سمجھانا چاہتے تھے. یہ خرامہ خرامہ چلتے علی کے تخت کے سامنے آیا. علی فرماتے تو کیا کر کے آیا ہے, ایتھے جملہ ہے. اس نے کہا سرکار مجھ سے چوری جیسا گناہ ہو گیا ہے. تھوڑی چوپ دی قسم, کتنا خوبصورت دور تھا علی کا. چور خود چل کے آ جاتا تھا, چور خود چل کے آ جاتا تھا. اس نے کہا یا علی مجھ سے چوری جیسا گناہ ہو گیا, مجھے پاک کر دیجیے. شریعت محمدیہ کا مالک ممبر پہ تھا. شریعت محمدیہ میں چور کی انگلیاں کاٹنے کا حکم ہے, ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے. سال اٹھانا شریعت پسند ہو, خدا کی قسم شریعت محمدیہ میں چور کی انگلیاں کاٹنے کا حکم ہے,
ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں، کیونکہ 7 جز ایسے ہیں جو بغیر عضو شریف سجدے کی حالت میں زمین کو مس نہ ہو تو سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ کتاب کہتی ہے اس کی انگلیاں کٹ رہی تھی، جلال اس کی انگلیاں کاٹ رہا تھا، آج چہرے میں میری نگاہ ہے، جلال اس کی انگلیاں کاٹ رہا تھا، یہ علی کا چہرہ دیکھ کے مسکرا رہا تھا، یہ علی کا چہرہ دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ بندوں نے کہا تم تکلیف نہیں ہو رہی، تجھے تڑپی ہو رہی، اس نے کہا یوسف کو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی، میں اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں جس کے صدقے میں خدا نے یوسف کو حسن دیا۔ میں اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں جس کے صدقے میں خدا نے یوسف کو حسن دیا تھا۔ انگلیاں کٹ گئی، یہ عقیدہ ہے، انگلیاں کٹ گئی، کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائی، چومی، آنکھوں کو لگائی، یہ کٹا ہوا ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتا ہے یا علی، ہائے یا علی، انہاں دے دلاں دی کھڑکیاں کھول، میں بلائے دا جوڑے نہ دے سینے چلاواں۔ اس نے ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہا یا علی آپ کا شکریہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یا علی ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں ہوتا، اور ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی۔ اس نے کہا یا علی آپ کا شکریہ۔ بندے کہتے تو شکریہ کس بات کا ادا کر رہا ہے؟ اس نے کہا علی نے یہاں سزا دے کے وہاں کی شرمندگی سے بچا دی ہے، یہاں سزا دے کر وہاں کی شرمندگی سے بچا دی۔ امیر نے کہا سلمان اسے واپس بلا، یہ واپس آیا، علی بادشاہ نے اس کے ہاتھ کے ساتھ اس کی انگلیاں لگائی، اوپر ید اللہ ہاتھ پھیرا، اوپر اللہ والا ہاتھ پھیرا، ہاتھ کا پھرنا تھا، اس کی انگلیاں واپس چل گئی۔ یہ دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے یا علی جب دینی تھی پھر کاٹی کیوں، جب دینی تھی پھر کاٹی کیوں؟ علی فرماتا جو کاٹی تھی وہ عدل تھا، جو دی ہے یہ فضل۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اب ہاتھ چھوڑے، سارے ہاتھ نیچے کرو، حیدری۔ جو کاٹی تھی وہ عدل تھا، جو میں نے دی ہے یہ فضل ہے۔ عدل اور ہے، فضل اور ہے۔ امیر المومنین ممبر پر تشریف فرما ہے، سرکار نے آواز دے کے کہا، میں اٹھے آر گیا، میں 2-4 چہرے اتنا تک شاہ میرا نگاہ میں ٹھہر گیا۔ علی کا ذکر ہو، بندے کا چہرہ اترا ہو، نہ اس کی شکل اچھی لگتی ہے، نہ اس کی نسل اچھی لگتی ہے۔ امیر ممبر پہ تشریف فرمائے، توجہ مکمل سے کہا، امیر المومنین ممبر پہ تشریف فرمائے۔ امیر المومنین نے فرمایا اللہ وہ ہے جو محشر کے میدان میں عدل کرے گا۔ ہائے ہائے لاڑے چہرے دی مسکراہٹ۔ اللہ محشر کے میدان میں عدل کرے گا، فضل نہیں۔ ادھر والے بندے مفت سن دے پہ، اللہ محشر کے میدان میں عدل کرے گا۔ معصوم کا فرمان ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ ذکر محمد و آل محمد میں جو بندہ چپ ہو کے بیٹھتا ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ سرکار نے فرمایا اللہ وہ ہے جو محشر کے میدان میں عدل کرے گا۔ علی بادشاہ کے ایک صحابی اتنا بھولا ہے، اتنا بھولا ہے، کتنا بھولا ہے بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ اٹھ کے کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے کہتا ہے مولا اللہ محشر کے میدان میں عدل کرے گا؟ علی فرماتے ہاں اللہ عدل کرے گا۔ منبر چھٹ کے بندے نے سجدے آ گئے، خدا قسم اس نے کہا سردار اللہ محشر کے میدان میں عدل کرے گا؟ علی فرماتے ہاں اللہ محشر کے میدان میں عدل کرے گا۔ اس نے کہا سردار آپ ہماری جہاں مدد کرتے ہیں وہاں بھی کریں گے؟ میں نے پہلے کہا منبر چھوڑ کے میرے بندے نے سجدے آ گئے، اس نے کہا سرکار آپ ہماری یہاں مدد کرتے ہیں وہاں بھی کریں گے؟ علی فرماتے پریشان بھی ہوتا ہے، جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا، جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا۔ اتنا بھولا تھا وہ، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا مولا آپ ہی نے فرمایا ہے محشر کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ کو بیٹے کا پتہ نہیں ہوگا، بیٹے کو باپ کا پتہ نہیں، خاندانی کا ہے حق ضرور ادا کریں۔ اسی کا سرکار آپ نے فرمایا ہے محشر کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ کو بیٹے کا پتہ نہیں ہوگا، بیٹے کو باپ کا پتہ نہیں ہوگا۔ اگر ترازو لگا ہوگا تو آپ بھی بتا دیجیے کہ آپ ترازو کے آگے ہوں گے کہ آپ ترازو کے پیچھے ہوں گے؟ ہاتھ رکھتا ہے تو جائیں۔ اسی کا سرکار آپ ترازو کے آگے ہوں گے کہ آپ ترازو کے پیچھے ہوں گے کہ آپ ترازو کے دائیں ہوں گے کہ آپ ترازو
اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ کے ہاتھ میں ترازو. میں بالکل اینڈ پہ آ گیا ہوں. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ کے ہاتھ میں ترازو. آپ کا عدل تو یہیں بڑا مشہور ہے, آپ تو کریں گے عدل, ہمارے پاس نیکیاں نہیں. خدا کی قسم میں نے پہلے بولا ہے, جو زبانیں یہاں نہیں بولتی وہ گھر میں جھگڑے کے سوا کوئی کام نہیں آتی. اس نے کہا سرکار ہمارے پاس تو اتنی نیکیاں نہیں ہیں, اگر ترازو آپ نے اٹھا دیا تو ہماری برائیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا, ہماری نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہوگا. ہمارا کیا ہوگا؟ علی ماں پریشان بھی ہوتا ہے, اگر میں نے ترازو اٹھا دیا میری برائیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا, تیری نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا. ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے اس کی نیکیوں والے پلڑے میں ہماری ولایت کو رکھو, اس کی نیکیوں والے پلڑے میں ہماری ولایت کو رکھو. علی ماں پھر ہم دیکھیں گے تمہارے گناہ تمہیں جہنم لے کے جاتے ہیں یا ہماری ولایت تمہیں جنت لے کے جاتی ہے. پھر ہم دیکھیں گے, پھر ہم دیکھیں گے تمہارے گناہ تمہیں جہنم لے کے جاتے ہیں یا ہماری ولایت تمہیں جنت لے کے جاتی. علی کبھی نہ چھوڑنا, نو کمپرومائز ولایت علی ابن ابی طالب, کسی حال میں علی سے دور نہ جانا. سید ہو بندے ویدا پہ بڑی طاقت رکھتا ہے علی کا نام. ایک ہی نعرہ اور تجھے کرو دم دم علی لال کلندر. جملہ سننا, سید ہو علی پہ شک کرتا ہو, اس پہ بھی شک ہے. میں دلیل دے رہا ہوں پہاڑ سے وزنی, بندہ نہیں عقیدہ بول سے خدا قسم. میں اپنی بات سے نہیں پھرا, میرا دل تھا کہ وہی پڑھتا, لیکن میں چھوڑ رہا ہوں ممبر پہ, اس کے لیے مجھے پورا گھنٹہ چاہیے تھا. خدا کی قسم سید ہو علی پہ شک کرتا ہو, اس پہ بھی شک ہے. نو کا بیٹا, نو کا بیٹا نو کی ولایت کا انکار کر کے کشتی نجات سے اتر گیا. مجاد بھائی آخری جملہ کہہ رہا ہوں, توجہ کیجیے. نو کا بیٹا, بھائی اشارت, نو کا بیٹا نو کی ولایت کا انکار کر کے کشتی سے اتر گیا ماں کے ساتھ. چند ضلع بین ہو چکے ہیں, میں باقی جو پڑھنا چاہنا. نو کا بیٹا, اس لیے مجھے تکیشا کو جو رکھے, بانی کو چھوڑ رکھے, شہریار کو جو رکھے, تو میں اتنے پڑھیا پتہ نہیں کہ منو انج لگ رہا پہ تھوڑے چہرے کھل جان گے. جملہ سننا, نو کا بیٹا ماں کے ساتھ کشتی نجات سے اتر گیا. بڑے بڑے بیٹے ماؤں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. میں بندے ویند اپنے ہون میں اکثر پھرنا, بندے دیکھاں گا. خدا کی قسم سب آگے کشتی نجات کے, دور کھڑے ہیں سور اور سورنی. کتنا بول سو خدا قسم, دور کھڑے ہیں. سورنی نے سور سے کہا نبی بلا رہے ہیں, زندہ باد, جانا چاہیے. اس نے کہا ہم ہیں سور, پتہ نہیں ہمیں بٹھائے گا یا نہیں بٹھائے گا. سورنی کہتی ہے چلے جانا چاہیے. بعد میں یہ ہم لوگ کہتے ہیں سور سے نبی کے بلانے میں بھی نہیں آئے. سب آگے سفینہ نجات پہ, ماں کے ساتھ بیٹا اتر گیا. اس کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا. آئے ہائے, یہاں خدا قسم ایک جملہ یاد آ گیا. تقی شاہ جی بھائی بشارت جتنے سادات بیٹھے, قبلہ اظہر زیدی صاحب کا, اور ہمیشہ بڑوں کی باتیں چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہیں. داد دعا قبلہ کو دینی. قبلہ فرماتے ہیں حجت کا منکر, حجت کا انکار کر کے پہاڑ پہ چڑھ گیا. پہاڑ شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا. آئے ہائے, زندہ باد, زندہ باد, یہ حال سلامت ہے. پہاڑ شرم کے مارے, آئے ہائے, پانی پانی ہو گیا. نہ میں الیکشن چ ذاکر بنیا, نہ تیرا میرا امام الیکشن چ بنیا. الیکشن والے نعرے مجلس میں نہیں لگاتا. ہاتھ اونچے کرو دم دم علی لال کلندر.
کا بیٹا کشتی سے اتر کے پہاڑ پہ چڑھ گیا. نو دیکھ رہا ہے پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹا کھڑا ہے. نو کو دیکھ کے کہتا دیکھ بابا اگر پانی آنا ہے تو یہاں تک نہیں آئے گا. نو نے دیکھا پانی چڑھنا شروع ہو گیا. نو دیکھتے رہا اس کے بیٹے کے پاؤں تک آیا. نو دیکھتے رہا تک شام مجمع دیکھی کیمرے والا کیمرہ پھر خدا قسم بندہ لپے جلا خاندانی دا ہے جہاں کے ضرور بھی ادا کرے. خدا قسم نو نے دیکھا پانی چڑھنا شروع ہوا. نو دیکھتے رہا اس کے بیٹے کے پاؤں تک آیا. نو دیکھتے رہا اس کے بیٹے کے ٹانگوں تک آیا. نو دیکھتے رہا اس کے بیٹے کے پیٹ تک آیا. نو دیکھتے رہا جب اس کے بیٹے کے دانتوں تک آیا. نو دیکھتے رہا جیسے اس کے بیٹے کا حلق ڈوبا نو کا جسم کانپا. نو نے ہاتھوں اٹھا کے کہا میرے اللہ میری اولاد ہے میری نسل ہے میرا بیٹا ہے یہ بچ سکتا ہے. اللہ کہتا تو بچانا چاہتا ہے میں نے اسے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے. میں نے اسے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی نو کا بیٹا نو کی ولایت کا انکار کرے اللہ شجرے سے نکال دیتا ہے. آج کوئی سید ہو کے علی کی ولایت کا انکار کرے وہ نو کا بیٹا ہو سکتا ہے علی کا بیٹا نہیں ہو سکتا. چھوڑ دو میں ایتھے گل آ گئی تک شاہ آکھاں علی کے بغض میں سجدوں کے بعد دیکھا ہے. کان بند کر یہ اٹھ کے چلا جا. علی کے بغض میں سجدوں کے بعد دیکھا ہے. نسب کے داغ چبی پہ ابھرنے لگتے ہیں. علی کے بغض میں سجدوں کے بعد دیکھا ہے. نسب کے داغ چبی پہ ابھرنے لگتے ہیں. میں جب بھی خدا کو پکاروں یا علی کہہ کے حرامزادے خدا سے بھی ڈرنے لگتے ہیں. رہنا علی پہ علی کبھی نہ چھوڑ دیں. نو کمپرومائز ولایت علی بن ابی طالب. اولاد قربان کر دینا جان قربان کر دینا زندگی قربان کر دینا. علی پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا. یہ نہ ہو تو علی چھوڑے تجھے موت آ جائے تو جہنم میں چلا جائے. دو سجدوں پہ فخر کر کے علی نہ چھوڑنا. گل آ گئی ہے تو میں کرنے لگا تو پوری ذمہ داری نہ پیا. معصوم کا فرمان ہے. معصوم فرماتے ہیں جب ولایت علی کا منکر مسلح بچھاتا ہے خدا قسم میرے پر ہوندے میں اڑ کے جملہ سنانا. معصوم فرماتے ہیں جب ولایت ہاتھ کھول میری جان جب ولایت علی کا منکر مسلح بچھاتا ہے ابھی اس کے ساتھ کان لگا کے اس کی نماز سنتا ہے. وہ نماز پڑھ پڑھ رہتا ہے. جتنے سردار بزرگ بیٹھے دبا دیجیے گا آپ کی دبا کے ٹیک سے سفر کر جاؤں گا. خدا قسم معصوم فرماتے ہیں جب ولایت علی کا منکر مسلح بچھاتا ہے ابھی اس کے ساتھ کان لگا کے اس کی نماز سنتا ہے. وہ نماز پڑھتا رہتا ہے ابھی سنتا رہتا ہے. وہ نماز پڑھتا رہتا ہے ابھی سنتا رہتا ہے. جیسے وہ نماز پڑھ کے مسلح میں بیٹھا ہے ابھی اس کہتا مار کے رہتا خدا بھی اس پہ لعنت کرے. تو وضو کر رہا تھا میں نے بھی دیکھا. تو نے مسلح بچھایا میں بھی دیکھا. تو نے کبھی تو نام پڑھا میں بھی دیکھا. تو رکوع میں گرا میں بھی دیکھا. تو سجدے میں گرا میں بھی دیکھا. تو تشہد میں بیٹھا میں نے تجھے دیکھا. اگر تیری قبول ہونی ہوتی پھر میری بھی ہو جاتی کیونکہ تو بھی حجت کا منکر ہے میں بھی حجت کا منکر ہوں. وہ جب اللہ صفی اللہ کا منکر معاف نہیں کرتا تو علی اللہ کا منکر کیا کرتا. سارے ہاتھ سے کرو حیدر حیدر. ہاتھ سے علی لال کلندر. زندہ باد. تجھے حیدری سلامت ہے. علی کبھی نہ چھوڑنا.
نو کمپرومائز ولایت علی ابن ابی طالب. اپنا عقیدہ مسم تمار والا بناؤ. سانس وہی آنی ہے جو بادشاہی نے دینی ہے. خدا کی قسم سانس وہی آنی ہے جو مرشد علی نے دینی ہے. اس سانس سے بھی لعنت ہے جس میں علی نہیں ہے. بابا پتہ نہیں کدوں مر جانے لیکن کسی دا ہو کے تو مریے. علی علی کیا کرو, علی 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 کیا کرو. علی کبھی نہ چھوڑنا. زندگی باقی ملاقات باقی. میرے بعد بھی میں نہیں پڑھنا. یہ ہاتھ دیکھیں علی کبھی نہ چھوڑنا. اس ولایت کو بچانے کے لیے 72 بازاروں سے گزری ہے زینب. میں صدقے جاؤں. جیسے بندے سب تو پہلے آئی کیتی ہے میں متھے تاترا کے سلام پہ آنا. کثیر تعداد میں سادات بیٹھے ہیں, میرے اپنے بیٹھے ہیں, میرا خون بیٹھا ہے, میری کمر کا زور بیٹھا ہے. سیدہ میں سخت روایت نہیں پڑھ سکتا. 72 بازاروں سے گزارا گیا علی کی بیٹی کو. ہائے ہائے. ایک روایت پڑھی ہے مجاد بھائی, سننا روایت. یزید ملعون نے شام کے ناچنے والے مردوں کو بلایا. ہائے 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 ہائے. اس نے شام کے ناچنے والے مرد بلائے. بندہ پتہ نہیں کیڑی سوچ بیٹھا ہے میں کیڑے جملات سا ہائے کر سی. جب کوئی ہائے کر کے روتا ہے کہ 4 سال کی بچی ہے جس کے کانوں سے خون بہتا ہے, وہ اپنی پھوپھیوں سے رو کر پوچھتی ہے پھوپھیوں مائیں جو ہائے کر کے روتا ہے ہمارا لگتا کیا ہے. ہائے بلند کرنا یار, ہائے بلند کرنا. اس نے 3000 ناچنے والے مرد بلائے. 15 اذانیں سنا ہے تم نے. علی کی بیٹی نے ایک جگہ کھڑے ہو کے سنی تھی. جب بازار سج گیا نا, دربار سج گیا, اعلان ہوا علی کی بیٹی کو لے کے آؤ. یہ 3000 کتا ہاتھ میں شراب کا جام پکڑ کے ناچ رہا تھا. مجھ سے سوال کرو مردوں کو کیوں بلایا گیا تھا؟ جملہ خدا قسم ہائے کے لیے نہیں ماتم کے لیے کہہ رہا ہوں. تیرا ہاتھ لگا ہے تو سینے پہ مارنا. یزید نے شام کی بدکار عورتوں کو خط لکھا, شام کی فحاشہ عورتوں کو خط لکھا کہ باہر آؤ علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو. یہ شام کی فحاشہ عورتیں جب بازار میں آئی انہوں نے یزید کو پیغام بھیج کے کہا یہ بازار کا ماحول ہمارے قابل نہیں ہے, تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار. تو اپنے شہر میں نہیں چلتی تھی وہ کبھی کسی گلی سے گزرتی کبھی کسی گلی سے گزرتی. تم نے یہی سنا انہوں نے پتھر مارے, لیا قرآن میرے سر پہ رکھ. انہوں نے پتھر ہی نہیں مارے, انہوں نے کپڑوں کو آگ لگا لگا کے پھینکی, انہوں نے پانی گرم کر کے پھینکا. ہاتھ ہے تو سینے دماغ. 6 مہینے کے بعد ایک یمن کا تاجر تجارت کے گھر سے شام آیا. اس نے شام کی دیواروں پہ دیکھا. یہ دکاندار کے پاس گیا, جا کے کہتا تمہیں شرم نہیں آتی ذی الحج کے مہینے میں قربانیاں چھتوں پہ کرتے ہو؟ کہتا وجہ کیا ہے؟ کہتا یہ شام کی دیواروں پہ دہو کیسا ہے. اس دکاندار نے دکان چھوڑی, اس تاجر کے سامنے آیا, تاجر کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا آہستہ بول. 6 مہینے پہلے یہاں سے کچھ بیویاں گزری ہے, ان بغیرت عورتوں نے اتنے پتھر مارے. یہ شام کی دیواریں سیدوں کے خون. ہائے کر مجملہ تھا. یہ شام کی دیواریں سیدوں کے خون سے رنگین ہو گئی. یہ شام کے لوگ کہتے تھے جس نے علی سے بدلے لینے, یہ علی کی بہو بیٹی آ گئی. میں جلدی نہیں کرا, میں ٹھہر گیا. ہر بندے سینے پہ ہاتھ نہیں مارا. ایک جملہ سننا میں اجازت چاہوں گا. نہیں پڑھتا بازار, نہیں پڑھتا دربار. ماتمی ہے ایک دفعہ ہاتھ اٹھائیں. جتنے ماتمی ہیں یہ ہاتھ دیکھی, یہ گواہی بنے گا تیرا. بی بی عالیہ کی بڑی حسرت تھی سر کا ماتم کرنا. اس بی بی کی حسرت تھی جو بھائی کی لاش سے چپ کر کے گزر گئی تھی. میں ٹھہر گیا تیری حیا سے. ایک روایت سنو میں سلام کروں. نہیں پڑھتا بازار, نہیں پڑھتا دربار. قیدیں آزاد ہوئی 3 محمدوں کے ساتھ. ہائے اللہ. سجاد ماں کو لے کے شام سے مدینہ چلے. نہیں آئے گا نا ماتم, گھر جا کے مسلح بسا کے معافی مانگی بی بی سے. شام سے مدینہ چلے.
مدینے کے باہر پہنچے. ٹھہر کے پڑھو, آرام سے پڑھو, آہستہ پڑھو. میں ہر ہاتھ سینے پہ دیکھنا چاہتا ہوں. ہاتھ نہیں نا سینے پہ آتا, ہائے بلند کر دینا, ہائے تیرے بس میں. شام سے مدینہ چلے, مدینے کے باہر یہ قافلہ مختصر سا پہنچا. ہائے, بی بی نے سجاد کو بلا کے کہا بیٹا بیٹھو, بیٹھ جا بیٹا. بی بی نے کہا سجاد میں دیکھاں گا سید کتنے کتنے بیٹھا ہے. بی بی نے کہا سجاد یہ مدینہ ہے. ہائے ہائے. سجاد کہتے ہاں اماں یہ مدینہ ہے. بی بی رو کے کہتے سجاد میرے مدینہ پہلی دفعہ باہر سے لے گا. بی بی نے کہا سجاد مجھے نانے سے کچھ بات کرنی ہے, مجھے نانے کے نور محل لے جاؤ. سجاد ماں کو لے کے نانے کے نور محل پہنچے. کتاب کہتی ہے دونوں ہاتھ سجاد کے نانے کی قبر پہ آئے. نانے کے نور محل کے دروازے پہ بی بی کھڑی ہے. 4 لفظ کہہ رہا ہوں, ممبر میں چھوڑ رہا ہوں. پہلا لفظ بی بی نے کہا, سینے پہ ہاتھ ماری جملہ سن کے. بی بی نے رو کے کہا نانا نانا قبر سے باہر آ, مجھے پہچان میں زینب ہوں. نہیں آیا بندہ جو سینے پہ ہاتھ نہیں ماریا. بی بی نے کہا نانا مجھے پہچان میں زینب ہوں. قبر محمد سے کوئی آواز نہیں آئی. بی بی نے دوسرا جملہ کہا. بی بی نے کہا نانا تیری اذانیں بچ گئی میرے معاشر کربلا میں شعبے. قبر محمد سے کوئی آواز نہیں آئی. بی بی نے تیسرا جملہ کہا. بی بی رو کے کہتی نانا تیری نماز بچ گئی میرے نمازی کربلا میں سو گئے. ابھی 3 جملے بی بی نے کہے تھے. بی بی نے کہا سجاد آپ اٹھو, مجھے تنہائی میں نانے سے بات کرنی ہے. کیونکہ بی بی نہیں چاہتی تھی میرا بیٹا سجاد اور خود روئے. جیسے سجاد اٹھے بی بی نے اپنے برقعے کے نیچے سے حسین کا تیروں والا کرتا نکالا, نکال کے قبر محمد میں ڈالا. قبر محمد میں سجدہ